بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ تو سامعین حضرات، رب ذوالجلال نے جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو یہ محفل پاک میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے منعقد ہے۔ میلاد النبی کا معنی اور مفہوم اور مطلب پہلے سمجھ لو کہ میلاد کا معنی ہے ولادت کا وقت یا ولادت کی جگہ۔ تو میلاد النبی کا معنی پھر یہ ہوتا ہے کہ اس نبی کا میلاد جو اپنی ولادت کے وقت بھی نبی تھا۔ ہمارے ہاں اس کے ساتھ ایک لفظ عید کا استعمال ہوتا ہے، عید میلاد النبی۔ تو عید میلاد النبی کا معنی صرف اتنا سمجھ آ سکتا ہے کہ حضور آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی۔ تو جب حضور آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو مشرق کے پرندے مغرب کی طرف جا رہے ہیں، مغرب کے پرندے جو ہے وہ مشرق کی طرف جا رہے ہیں، جانور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ وہ اللہ کا آخری رسول اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، چاہے آپ نام بھی بولیں، میری گفتگو کو صرف سنیں، سمجھ آئے تو تب بولیں، مگر نہ یہ میرے مزاج کو سمجھے ذرا۔ نہ مجھے آپ کی داد کی ضرورت ہے، نہ امداد کی ضرورت ہے، مجھے آپ کے پیار کی ضرورت ہے، صرف توجہ کریں۔ وقت میں سمجھتا ہوں وقت کی نزاکت کو، لیکن محفل کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی اور مفہوم، وہ پرندے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ جب حضور اس کائنات میں تشریف لائے تو کائنات کے ذرے ذرے کو خوشی ہے کہ آمنہ کے لال اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ تو ولادت کی خوشی ہر مسلمان کو ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ وہابیوں میں سے مولوی نواب صدیق حسن خان بھوپالی اپنی کتاب الشمامۃ الانبیاء من مولد خیر البریہ، یہ وہابیوں کا بہت بڑا امام ہے غیر مقلدین کا، یہ اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 12 کے اوپر لکھتا ہے کہ جس کو حضرت کے میلاد کا حال سن کر فرحت حاصل نہ ہو اور شکر خدا کا حصول پر اس نعمت کے ادا نہ کرے، سمجھ لو وہ بندہ مسلمان ہی ہے۔ یہ غیر مقلدین کا امام ہے نواب صدیق حسن خان بھوپالی، کتاب کا صفحہ نمبر 12، کتاب کا نام الشمامۃ الانبیاء من مولد خیر البریہ۔ لکھتا ہے کہ جس بندے کو حضور کی ولادت کے احوال واقعات سن کر خوشی حاصل نہ ہو، میرا یہ فتویٰ ہے کہ میری نظر میں وہ شخص مسلمان ہے۔ غیر مقلدین بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور دیوبندیوں کے بھی ہاں اس بات کا اقرار کیا گیا ہے۔ مولوی رشید احمد گنگوئی جو علماء دیوبند کا استاد بھی ہے، ان کا پیر و مرشد بھی ہے، یہ اپنی فتاوی رشیدیہ کے اندر لکھتا ہے، کہتا ہے کہ فی الواقعہ نفس ذکر ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی منکر نہیں، بلکہ یہ مندوب و مستحسن ہے۔ کہتا ہے میرا یہ فتویٰ ہے، علماء دیوبند کا استاد اور پیر یہ کہتا ہے میرا یہ فتویٰ ہے کہ رسول اللہ کے میلاد منانے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ سب سے اچھا عمل ہے کہ حضور کا ذکر خیر کیا ہے۔ اور تھوڑا سا آگے چلیں، مفتی محمد شفیع، یہ بھی دیوبند کے ہاں اس کو بھی مفتی اعظم تسلیم کیا گیا، اس نے کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام اس نے رکھا ہے سیرت خاتم الانبیاء۔
اس کتاب کا نام ہی سیرت خاتم الانبیاء، اور اس کے صفحہ نمبر 18 کے اوپر وہ لکھتا ہے، کہتا ہے یہ جو ربیع الاول شریف کا مہینہ، اس کے اندر یہ جو اتنی بہار آپ کو نظر آتی ہے، تو اس نے جو الفاظ لکھے وہ آپ کے سامنے بیان کرنے لگا۔ کہتا ہے ماہ ربیع النور شریف کی 12ویں تاریخ کے انقلاب کی اصل غرض، 12ویں تاریخ کے انقلاب کی اصل غرض حضرت آدم و اولاد آدم کا فخر، کشتی نوح کا راز، ابراہیم کی دعاؤں کا اثر، موسیٰ و عیسیٰ کی پیش گوئیوں کا مصداق، یعنی ہمارے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز عالم ہوتے ہیں۔ کہتا ہے 12ویں تاریخ کو یہ جو شان و شوکت ملی ہے اس وجہ سے کہ اس دن کو آمینہ کے لال اس دنیا میں تشریف لائے، اور خود مولوی اشرف علی تھانوی، جس کو دیوبندیوں کے ہاں حکیم الامت مانا جاتا ہے، یہ مولوی اشرف علی تھانوی، اس نے حضور آقا علیہ السلام کے میلاد پہ 1 لائن 2 لائنیں 3 لائنیں نہیں، بلکہ حضور کا میلاد لکھنے پہ آیا تو پوری 2 کتابیں اس نے لکھی۔ کتنی کتابیں لکھی؟ اور بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ 2 کتابیں اس نے لکھی، اور ان میں سے مشہور کتاب اس کا نام نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب۔ اس کتاب کے بارے میں اس کا تعارف کرواتے ہوئے خود لکھتا ہے، کہتا ہے کہ جب یہ کتاب میں لکھ رہا تھا، میرے پورے علاقے کے اندر، ہندوستان کے اندر، سب کانٹیننٹ کے اندر طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی، طاعون کا وبا پھیلا ہوا تھا، تو ہزاروں لوگ موت کی آغوش میں سو رہے تھے۔ تو میں پریشان ہو کے اٹھا، میں نے سوچا جو پہلے لوگ تھے جب انہیں کوئی پریشانی آتی تھی تو اللہ کی بارگاہ میں اس کے محبوب کا وسیلہ پیش کرتے تھے، تو کیوں نہ میں بھی اللہ کی بارگاہ میں حضور کا وسیلہ پیش کروں۔ کہتا ہے میں نے حضور کی شان میں کتاب لکھنا شروع کر دی۔ کہتا ہے مجھے 6 مہینے لگے، رمضان المبارک میں نے کتاب کو لکھنا شروع کیا۔ یہ نشر الطیب کے صفحہ نمبر 7 کے اوپر اس کے مقدمہ کے اندر اس نے لکھا ہے، کہتا ہے رمضان کے مہینے میں نے کتاب کو لکھنا شروع کیا، ربیع الاول شریف کے مہینے میں 6 مہینے لگ گئے مجھے یہ کتاب مکمل کرنے میں۔ کہتا ہے اس کتاب کو مکمل کرتے کرتے اس دور کے اندر 14 صدیاں گزرنے کے بعد میں نے رسول اللہ کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کہتا ہے میں نے حضور کا کیا معجزہ دیکھا؟ اس کتاب کے صفحہ نمبر 7 کے اوپر اس کے تعارف میں لکھتا ہے، کہتا ہے طاعون کی بیماری ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، لیکن جب میں نے قلم اٹھایا، حضور کے میلاد کا ذکر لکھنا شروع کیا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہے، کہتا میں نے حضور کا زندہ معجزہ اس زمانے میں یہ دیکھا کہ جب سے میں یہ کتاب لکھ رہا تھا، اس کتاب کے لکھنے کی اتنی برکت ہوئی کہ اللہ نے میرے سارے علاقے کو طاعون کی بیماری سے محفوظ فرما دیا۔ اور وقت مختصر ہے، اس کی دوسری کتاب، اس کتاب کا نام ہی اس نے میلاد النبی لکھا، اس کتاب کا نام ہی اس نے میلاد النبی رکھا۔ تو یہ تو یار آئینہ دکھانے والی بات ہے، تو بندہ بات کرے نا کہ میلاد کہاں لکھا ہے، اس کو کتاب اٹھا کے دکھاؤ، اس کو بولو میلاد پہ کتابیں لکھنے جائز ہیں اور ان کتابوں کو پڑھ کے سنانا ناجائز ہو گیا۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 72 کے اوپر اس نے لکھا، میلاد النبی اس کتاب کے صفحہ نمبر 72 کے اوپر لکھتا ہے، کہتا ہے کہ کوئی بندہ، اسے سوال کیا گیا کہ حضور کا میلاد منانا جائز ہے یا ناجائز ہے، تو یہ مولوی اشرف علی تھانوی کیا لکھتا ہے، کہتا ہے کوئی بندہ حضور کا میلاد منائے یا نہ منائے، لیکن عرش والا رب قرآن میں جگہ جگہ اپنے محبوب کے میلاد کا تذکرہ کرتا ہے۔ اس کی دلیل کے طور پہ جو سب سے پہلے اس نے آیت جو نقل کی، کہتا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو کہتا ہے یہ نور سے مراد حضرت آقا علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ دوسری آیت جو اس نے لکھی، کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم وعلی ھذا القیاس، علماء اس بات کو سمجھیں گے، کہتا ہے اسی
پر قیاس کرتا جا، پورا قرآن پڑھتا جا، پورے قرآن میں جہاں جہاں پہ لقد جاءکم کے الفاظ آئیں، جہاں جہاں پہ اذ بعث فیکم کے الفاظ آئیں، جہاں جہاں پہ لقد من اللہ علی المؤمنین کے الفاظ آئیں، سمجھ جا کہ ان مقامات پہ رب ذوالجلال اپنے محبوب کے میلاد کا ذکر کر رہا ہے۔ کہتا ہے کوئی منائے یا نہ منائے، رب ذوالجلال نے جگہ جگہ اپنے پیارے محبوب کے میلاد کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک بڑی قابل غور بات ہو، اس کی کتاب کا آخری حوالہ دینے لگا ہے۔ آپ بھی سوچیں گے کہ ان کی کتابیں لے کے بیٹھ گئے، ابھی ان کی سنو، آخری تو میں بعد میں سناؤں گا۔ کتاب کا نام اس نے لکھا ہے جمعہ کے فضائل و احکام۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 4 کے اوپر یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے، انشاءاللہ ابھی بھی ذمہ دار ہوں، بعد میں بھی ذمہ دار ہوں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 4 کے اوپر لکھتا ہے کہ یہ جو جمعہ کی رات ہوتی ہے، صبح جمعہ کا دن آتا ہے، اس سے پہلے جو رات آتی ہے، کہتا ہے یہ جمعہ کی رات لیلۃ القدر کی رات سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے۔ کہاں وہ لیلۃ القدر کی رات، کہاں یہ جمعہ کی رات، وہ لیلۃ القدر کی رات جس کے بارے میں رب ذوالجلال قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینے کی راتوں سے زیادہ بہتر رات، وہ جس کے بارے میں رب ذوالجلال فرماتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ سورج کے غروب ہونے سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک ساری رات اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو بندہ اخلاص اور للہیت کے ساتھ سچے دل کے ساتھ توبہ کر کے لیلۃ القدر کی رات کو صرف 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، رب ذوالجلال اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کے معافی کا قدم پھیر دیتا ہے۔ وہ اتنی فضیلت والی رات جس کا تذکرہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، وہ اتنی فضیلت والی رات کہ جس رات کو اتنے فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں زمین تنگ پڑ جاتی ہے، وہ فرشتے رسول اللہ کی امت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، وہ جس کے بارے میں رب فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس لیلۃ القدر میں جبریل امین علیہ السلام خود زمین پر اترتے ہیں۔ یہ اتنی فضیلت والی رات لیلۃ القدر کی رات، لیکن مولوی اشرف علی تھانوی کیا لکھتا ہے، کہتا ہے جمعہ کی رات زیادہ فضیلت والی ہے، کہتا ہے یہ میں اکیلا نہیں کہتا بلکہ یہی قول امام احمد بن حنبل کا بھی ہے، یہی قول شیخ محقق علی الاطلاق بالاتفاق شیخ عبدالحق محسن دہلوی کا بھی ہے۔ اس سے پوچھا گیا جناب کیا وجہ ہے اس رات کو آپ نے جو لکھا اتنی فضیلت، کیا وجہ ہے اس کی؟ کہتا ہے یہ رات مجھے یہ بات کا اقرار ہے، یہ بات میں تسلیم کرتا ہوں کہ لیلۃ القدر کی رات بڑی فضیلت والی رات ہے، لیکن کہتا ہے جمعہ کی رات کو جو فضیلت حاصل ہوئی اس وجہ سے ہوئی کہ اس جمعہ کی رات کو حضرت عبداللہ کی پیشانی سے سرکار دو عالم کا نور سیدہ آمنہ کے شکم اطہر میں منتقل ہوا۔ کہتا ہے یہ جمعہ کی رات اس لیے فضیلت والی بنی کہ اس رات کو حضور کا نور حضرت عبداللہ کی پیشانی سے سیدہ آمنہ کے شکم اطہر میں منتقل ہوا۔ تو ہم کہتے ہیں جس رات کو لیلۃ القدر کی رات سے بھی وہ افضل رات جمعہ کی رات، جس رات کو وہ گھڑیاں میسر آئی، جس رات کو وہ لمحے میسر آئے، جس رات کو وہ وقت میسر آیا کہ حضور کے نور کی سنگت حاصل ہوئی، حضور کے نور کی معیت حاصل ہوئی، اگر وہ رات فضیلت والی ہو گئی تو پھر جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا تھا، اور 12ویں کی شب جب حضور امام الانبیاء کا ظہور اس دنیا عالم پہ ہوا، اس رات کی فضیلت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ آگے چلو، تھوڑا سا آگے چلو، اور میں عشق کی گلی میں لے چلتا ہوں۔ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کشتہ عشق رسالت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا حضور آپ یہ بتائیں کہ یہ حضور آقا اسلام کے میلاد کی خوشی میں جو چراغاں کیا جاتا ہے، یہ دیے چراغ روشن کیے جاتے ہیں، آیا کہ حضور کے میلاد پر یہ چراغ جلانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آپ سوال کی سمجھ آئی؟
سوال پوچھا گیا کہ حضور کے ہم لائٹیں لگاتے ہیں، ہم میلاد کی خوشی میں چراغاں کرتے ہیں، تو یہی سوال کرنے والے نے کیا، کہتا ہے ہم چراغ روشن کرتے ہیں، دیے روشن کرتے ہیں، تو آیا کہ یہ چراغ جلانے جائز ہیں یا ناجائز ہیں؟ امام اہل سنت کشتہ عشق رسالت کی طرف سے جواب کیا آتا ہے؟ فرمایا اے سوال کرنے والے سن، بدم قربانم دوتے چراغ محفل مولد، فرمایا تو چراغ جلانے کے بارے میں بات کرتا ہے، احمد رضا کا تو عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے میلاد پر جو چراغ روشن کیا جاتا ہے اس چراغ سے جو دھواں نکلتا ہے احمد رضا کا دل اس دھویں پہ قربان ہے۔ فرمایا احمد رضا کا دل اس دھویں پہ قربان ہو جو حضور کی محبت میں چراغ روشن کیا جاتا ہے۔ سامعین ذی وقار، حضور آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، حضور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب معراج کی رات میں لامکان کی سیر کے لیے گیا تو میں نے چوتھے آسمان پر، حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک ستون بڑا روشن ہے، اس کی اتنی روشنی کہ وہ پورے آسمان کو روشن کر رہا تھا۔ حضور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے پوچھا جبریل یہ منارہ، یہ ستون اتنا روشن اس کی وجہ کیا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ منارہ، یہ ستون اس وقت لگایا گیا تھا جب آپ کی ولادت باسات رب ذوالجلال نے آپ کی ولادت کی خوشی میں وہ منارہ نور محمدی وہ آج بھی روشن ہے۔ اگر ہم چند چراغاں کر لیں، چند لائٹیں لگا لیں تو فتوے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اگر کسی نے فتویٰ لگانا ہے تو خدا کی ذات پہ لگائے جس نے پورا مینار ہی روشن کر کے پورا کر دیا۔ اب صرف آخری حدیث پاک تو پھر اس کے بعد میں اجازت چاہتا ہوں۔ حضور آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضور آقا علیہ السلام کے ارد گرد صحابہ کرام تشریف فرما ہے، وہ کتنا خوبصورت منظر ہوگا، ذرا وہ تصور میں لائے نا کہ مسجد نبوی شریف کا ماحول ہے، حضور آقا علیہ السلام اپنے پیاروں کے اندر جلوہ گر ہیں، آج پیر بیٹھا ہو، مریدوں کا جرمٹ ہو تو پیر مریدوں کے جرمٹ میں بیٹھا ہوا سونا لگتا ہے، استاد بیٹھا ہو، شاگرد بیٹھے ہوں، استاد اپنے شاگردوں میں بیٹھا ہوا سونا لگتا ہے، 14ویں رات کا چاند ستاروں میں سونا لگتا ہے، آمینہ کا لال اپنے پیاروں میں سونا لگتا ہے، وہ جس کے بارے میں میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں صدر نشین دیوان حشر دا، صدر نشین دیوان حشر دا تے افسر وچ امامہ کل نبی محتاج اسے دے نفراں وانگ غلامہ حسن بازار تیرے دے سہ یوسف، ایک نہیں دو نہیں، یوسف جیسے 100 سینکڑوں روز بازار مصطفیٰ میں آ کے بک جاتے ہیں، جن کے بارے میں خود حسن یوسف کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں نا 3 مہینے رچی خلقت ویکھ یوسف کنانی جنہ محمد عربی ڈٹھا رج لے دومیں جہانی، کہتے ہیں صدر نشین دیوان حشر دا تے افسر وچ امامہ کل نبی محتاج اسے دے نفراں وانگ غلامہ حسن بازار تیرے دے سہ یوسف بردے ہند بکاتے ذوالقرنین سلیمان جے خدمتگار کہاندے عیسیٰ خاک تساں دے دردی گن تیمم کردا، عیسیٰ خاک تساں دے دردی گن تیمم کردا، تائیوں دست مبارک اوستا شافی ہر کردا۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو مردوں کو زندہ کر لیتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام جو مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دیتے تھے، میاں محمد بخش آپ سے کھڑی فرماتے ہیں وہ اس لیے ان کا ہاتھ یہ سارے کمال کرتا تھا کہ عیسیٰ آپ کے در کی مٹی آ کے ملتا تھا، عیسیٰ خاک تساں دے دردی گن تیمم کرتا، تائیوں دست مبارک اوستا شافی ہر مرض دا۔ وہ حسین چہرے والے محبوب، وہ بطوحا چہرے والے محبوب اپنے غلاموں میں تشریف فرما ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کو بیان کرنے والے ہیں، حدیث پاک میں پڑھنے لگا ہوں، تھوڑا ذوق ہے تو ایک مرتبہ صرف پیار سے سبحان اللہ بولیے، سارے ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ حضرت ارباز بن ساریہ
آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود بیان کیا. آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین و ان آدم لمنجبل فی طینتہ وسأخبرکم بأول امر انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا امی التي رأت حين بدأتني قد خرج لها نور قد خرج لها نور قد خرج لها نور أضاء لها منه قصور الشمس. ذرا ذوق کو تو دوبارہ تلاوت کر ذرا بولے سبحان اللہ. حضور آقا علیہ السلام نے اپنی ولادت باسعادت کے پہلے کبھی تذکرے فرمائے, جب ولادت ہوئی وہ بھی تذکرے فرمائے. فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین و ان آدم لمنجدل فی طینتہ وسأخبرکم بأول امر انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا امی التي رأت حين بدأتنی قد خرج لها نور اضاء لها منه قصور الشام. حضور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میری ولادت باسعادت کا پہلے کا وقت جو ہے, حضور فرماتے ہیں ابھی اس وقت آدم علیہ السلام روح اور جسم کی کشمکش میں تھے, ابھی اس وقت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے, ابھی اس وقت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا جا رہا تھا. میں اس وقت بھی رب الجلال کی بارگاہ میں ختم نبوت کا تاج سر پہ سجا کے بیٹھا. آدم علیہ السلام کا جسم بھی تیار نہیں ہوا تھا, رب ذوالجلال نے مجھے اس وقت بھی خاتم النبیین بنا دیا تھا. اور پھر حضور فرماتے ہیں انا دعوت ابراہیم, میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہوں. وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, فرمایا وہ بشارت عیسیٰ, میں عیسیٰ علیہ السلام کی جو بشارت ہوں, جو انہوں نے فرمایا کہ من بعد اسمہ احمد, فرمایا ابراہیم کی دعا ہوں, عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. ورؤیا امی التي رأت حين بدأتنی قد خرج لها نور. پہلے حضور نے پہلے کا تذکرہ کیا, پھر جب ولادت ہوئی حضور نے اپنی ولادت کا خود ذکر کیا. فرمایا جب میری ولادت باسعادت ہوئی پوری کائنات میں اتنا نور روشن ہوا, پوری کائنات میں اتنی روشنی ہوئی کہ میری والدہ سیدہ آمنہ نے شہر مکہ المکرمہ میں بیٹھ کے ملک شام کے محلات کو دیکھا. اور میلاد کس کو کہتے ہیں؟ میلاد کا معنی ولادت کا وقت, بس ولادت کی جگہ. حضور وقت بھی بتا رہے ہیں, جگہ بھی بتا رہے ہیں کہ جب میری ولادت باسعادت ہوئی اتنا نور خارج ہوا, اتنا نور پھیلا کہ میری والدہ نے مکہ المکرمہ میں رہ کے ملک شام کے محلات دیکھے. کس نے ملک شام کے محلات دیکھے؟ حضور کی والدہ نے, سیدہ آمنہ نے. ان کی نظر اتنی تیز کیسے ہو گئی؟ حضور کا نور خارج ہوا. میں کہتا ہوں کہ حضور کا نور نکلا, حضور کا نور روشن ہوا, اور نور نکل کر سیدہ آمنہ کی آنکھوں پہ اس کا عکس پڑا. حضور کے نور کا عکس سیدہ آمنہ کی آنکھوں پہ پڑا تو بینائی اتنی تیز ہوئی کہ مکہ المکرمہ سے ملک شام پہ 1 مہینے کی مسافت ہے کہ سیدہ آمنہ نے اتنی دور ملک شام کے محلات کو روشن دیکھ لیا. ارے جس کی آنکھوں پہ حضور کے نور کا عکس پڑے اس کی نظر اتنی تیز ہو جائے, اگر کوئی نور والا نبی خود اپنی نورانیت میں دیکھے تو اس کے دیکھنے کا علم کیا. باخر دعوانا الحمدللہ.